بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں معراج سے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں جن کو حدیث کہہ کے بیان کیا جاتا ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن در حقیقت وہ حدیثیں نہیں ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض مقررین اور واعظین اسٹیجوں کے اوپر حدیث کہہ کر ان باتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ حدیثیں ہیں، اس لیے عوام بھی ان کو بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہرگز ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی بیان کر بھی رہا ہے یہ کہہ کر کے حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے تو ان کو منع کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث کے اندر نہیں آئی ہے۔ تو ایسی 9 باتیں معراج سے متعلق یہاں ذکر کی جا رہی ہیں کہ جو حدیث کے نام پر مشہور ہو گئی ہیں، لیکن در حقیقت وہ حدیث نہیں ہے۔ پہلی روایت اس طرح سے ہے، اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ جب معراج میں تشریف لے گئے تو نعلین شریفین اتارنے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جوتے نہ اتاریں، آپ کے جوتے آنے سے میرے عرش کی عزت بڑھ جائے گی۔ بعض رات اس کو اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم جوتے نکال کر آؤ، لیکن جب عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں سمیت بلایا گیا۔ تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کی بات بیان نہیں کرنی چاہیے، حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات کے شروع کلمات اس طرح سے کہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھے۔ اس کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور دوسرے فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گویا کہ یہ جو اتحیات کا پس منظر ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، تو حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے، لہذا یہ جو اتحیات کا پس منظر بیان کر دیا جاتا ہے تو اسے حدیث کا عنوان دے کر اور یہ کہہ کر کے یہ بات حدیث کے اندر آئی ہے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں عرش کے اوپر تشریف لے گئے اور دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد آپ میرے لیے کیا تحفہ لے لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ سوشل میڈیا پر یہ روایت بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے، لوگ اس کو بہت شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بے بنیاد روایت ہے، ہرگز اسے حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بڑی مشہور و معروف روایت ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، تو اسے بھی حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت حدیث نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہو، کسی بزرگ کا مقولہ ہو، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، حدیث کہہ کر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی ایک روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب مقام سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل کیا اس مقام میں آ کر ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو تجلیات نور کی وجہ سے جل جاؤں گا۔ اور اشعار میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر جبرائیل کہنے لگے اے حبیب خدا بس سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ ایسے ہی آپ نے پڑھا ہوگا، مشہور شعر ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوں تو جو تجلی کی روشنی ہے وہ مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے اس کو حدیث کے عنوان سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، بہت سے واعظین مقررین اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور براق پر سوار ہونے لگے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جا اے محی الدین تیرے قدم سب اولیاء کی گردن پر ہوں گے۔ یہ اتنی جھوٹی روایت ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ بھی اس کو جھوٹ تسلیم کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی بعض مقررین جاہل قسم کے جو مقرر ہوتے ہیں ابھی بھی اس روایت کو بیان کیا کرتے ہیں اور اسٹیجوں پر ابھی بھی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، تو ہرگز اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ بیان کیا جاتا ہے
کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی مانند چیخ رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں اور ان کا برا حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوندوں کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ یہ کتوں کی مانند آوازیں نکال رہی ہیں۔ اس طرح کی روایت بھی نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہی یہ روایت ہے جو بڑی ہی مشہور معروف ہو گئی آج کل، اس لیے کہ ایک وائز ہیں وہ بہت اس کو بیان کیا کرتے ہیں، مزے لے کے بیان کیا کرتے ہیں۔ بڑی طویل روایت ہے۔ یہ قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھو اور جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے جا کے مشورہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہنا کہ معراج کی رات میں قربت خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات آپ ارشاد فرما دیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر کسی حساب کی جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوشی ہوئی، حضرت ابوبکر کے پاس میں آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، اس کا جو الٹ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جو جوڑ دے گا تو بغیر حساب کی جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ قصہ بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، احادیث کے اندر اس طرح کا کوئی قصہ نہیں ملتا ہے۔ تو ان روایتوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے، جو بیان کرتے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔